ہیلو جی کون؟ اس نے موبائل اٹھاتے ہی پوچھا تھا۔ جی میں ایک لڑکی، میں نے بڑی ترنگ میں جواب دیا۔ جی آپ کی آواز سے اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لڑکی ہیں، لیکن ہیں کون؟ میں اپنے ماں باپ کی بیٹی، میں نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بڑی مہربانی یہ بتانے کے لیے۔ ویسے محترمہ آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ واٹ؟ وہ بے ساختہ چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ کرنٹ کیوں لگ گیا آپ کو؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ آپ مجھے پاگل لگتی ہیں، بڑی بیزاری سے اس نے کہا تھا۔ کیوں آپ سے کوئی نارمل لڑکی شادی نہیں کر سکتی کیا؟ یہ حق صرف پاگل لڑکیوں کو حاصل ہے، میں نے اسے زج کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ آپ شاید سارے جہان کی فارغ ترین لڑکی ہیں، لیکن سوری ٹو سے میں بہت بیزی ہوتا ہوں۔ مجھے اس قسم کی فضول باتیں کرنے کا نہ شوق ہے اور نہ ہی وقت۔ اس نے کوفت زدہ شکل بنا کے کہا تھا۔ تو کیا بیزی لوگ شادی نہیں کرتے؟ کیا شادی وہی کرتے ہیں جو فارغ ہوں؟ میرے الٹے جواب پہ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں نے پھر سے کال کی تو وہ کہنے لگا، کیوں میرے ہاتھوں ذلیل ہونا چاہتی ہو؟ میں خواتین سے بدتمیزی کرنے کا عادی نہیں ہوں، کافی اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا میرا شمار خواتین میں نہیں ہوتا، لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیں شادی کر لینا مجھ سے، میں بہت خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں نے پھر سے اسے زج کیا تھا۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہو گیا، ریوالونگ چیئر کے پیچھے لگی کھڑکی کے پاس آ گیا، ذرا سا پردہ ہٹایا، دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالا۔ میں نے کہا آپ بیٹھے ہوئے زیادہ اچھے لگ رہے تھے، کھڑکی کے پاس کیوں کھڑے ہو گئے؟ اور یہ پینٹ کی جیب سے تو ہاتھ باہر نکالیں، اتنا نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے صرف آپ سے شادی کا کہا ہے، جائیداد اپنے نام کروانے کا نہیں کہا۔ میری یہ بات سن کر وہ اچھل ہی پڑا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ کہنے لگا کون ہیں آپ اور آپ مجھے کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں آنکھیں رکھتی ہوں، میری نظر بھی بہت اچھی ہے۔ وہ اب بری طرح گھبرایا تھا اور میں یہی چاہتی تھی کہ اس کے ہوش اڑ کے رہ جائیں۔ میں نے کہا اچھا یحییٰ، میں کل آپ سے بات کروں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا آپ کو میرا نام بھی پتہ ہے؟ میں نے کہا لو، میں آپ سے شادی کا پوچھ رہی ہوں اور آپ نے میری اتنی سنجیدہ بات کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ کیا مجھے آپ کے نام کا نہیں پتہ ہوگا؟ مجھے تو آپ کے پینٹ کوٹ کا رنگ بھی پتہ ہے، آپ نے براؤن کلر کا پینٹ کوٹ پہن رکھا ہے، آپ دن میں 10 سگریٹ پیتے ہیں۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں گہری ہوئی تھیں۔ پھر میں نے کہا اچھا میں آپ کو پھر بعد میں فون کروں گی، آپ اچھی طرح سوچ لیں اور پھر مجھے جواب دے دیجیے گا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کیا تھا۔ سامنے بیٹھی رمشا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کو دبا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی دعا، میں حیران ہوں، تم نے اتنے اعتماد سے کیسے بات کر لی؟ میں نے کہا تم نے مجھے بہت ہلکا لیا ہے کیا؟ دعا جو چاہے کر سکتی ہے، تم دیکھنا تو صحیح، اس لڑکے کو میں پاگل نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ میں نے اپنا آئی برو چڑھائے اور اتراتے ہوئے کہا ایکچولی میرا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میرے پاؤں پر برے طریقے سے فریکچر ہو گیا تھا، اس لیے مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ عارف بھائی بے حد پریشان تھے کیونکہ میں نے رو رو کے پورے ہاسپٹل کو سر پہ اٹھا لیا تھا کہ مجھے ہاسپٹل میں نہیں رہنا، مجھے چھٹی چاہیے، ہر قیمت پہ چاہیے۔ لیکن عارف بھائی کہنے لگے کہ نہیں، جب تک تمہارا پاؤں کچھ بہتر پوزیشن میں نہیں آ جاتا تم یہیں ہاسپٹل کے کمرے میں رہو گی، کیونکہ تمہیں چین نہیں ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اگر تم ٹک کے نہیں بیٹھی تو تمہارے پاؤں کی ہڈی دوبارہ سے ہل جائے گی اور بار بار تمہارے پاؤں کی ہڈی کا آپریشن نہیں ہو سکتا، اس لیے تم ہاسپٹل میں رہو گی۔ میں نے کہا میرا یہاں دل نہیں لگتا، میں ان منحوس نرسوں کی شکل دیکھ کے نہیں رہ سکتی جو آتے ہی میرے اندر انجیکشن گھونپ دیتی ہیں۔ عارف بھائی کہنے لگے تو قصور کس کا ہے؟ گاڑی طریقے سے نہیں چلا سکتی تھی، میں اسی لیے تمہیں گاڑی دینے کے حق میں ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے، مجھے تو لگتا ہے آپ میرے سگے بھائی ہی نہیں ہیں۔
ایک تو اماں ابا بھی مجھے جلدی چھوڑ کے چلے گئے اس دنیا سے، آپ کے ساتھ میں آپ کو بوجھ لگتی ہوں، میری ذرا سی شرارت آپ کو بری لگتی ہے۔ میں نے وہی ایموشنل ڈائلاگس شروع کر دیے تھے جنہیں سن کر عارف بھائی کا منہ بند ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے زیادہ ڈانٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ کہنے لگے بس بس، دیکھو جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں گھر لے کے کبھی نہیں جاؤں گا۔ بے شک ارسل تم سے محبت کرتا ہے لیکن لنگڑی لڑکی سے شادی وہ بھی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے میں لنگڑی بھی ہو گئی تو وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ عارف بھائی نے کہا بس کر دو، آرام سے اپنا علاج کروا لو۔ میں نے کہا یہاں کیا ہے، مزہ ہی نہیں آتا، میرا پورا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے، یہ 24 گھنٹے مجھے 24 سالوں کی مانند لگتے ہیں۔ عارف بھائی کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا انتظام کریں گے؟ دیکھیں مجھے کتابوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، مجھے ڈھیر ساری کتابیں مت لا کے دے دیجیے گا، اللہ اللہ کر کے تو میری پڑھائی سے جان چھوٹی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں میں تمہیں کچھ اور لا کے دوں گا، لیکن تم وعدہ کرو اس سے تم کوئی شرارت نہیں کرو گی، کسی کو پریشان نہیں کرو گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بھائی نے مجھے ایک ڈیجیٹل نیو ورژن کا موبائل لا کے دیا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس آلریڈی موجود ہے۔ وہ کہنے لگے بے وقوف لڑکی، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے اگر تم رات کو بیڈ پہ بیٹھ کے ہاسپٹل کی کھڑکی سے چاند اور ستارے دیکھو گی، اس سے جتنا تم زوم کرو گی تمہیں چاند ستاروں کے اندر لگے داغ تک صاف دکھائی دیں گے۔ اس طرح سے تم جو چاہے دیکھ سکتی ہو، تمہیں ایک ایک چیز بہت صاف ستھری دکھائی دے گی۔ میں نے کہا اچھا؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ میں نے وہ موبائل رکھ لیا۔ جب رمشا کو پتہ چلا کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں تو وہ شام کو ہی مجھ سے ملنے آ گئی، میری خیریت پوچھنے لگی۔ میں نے کہا اب خیال آیا ہے تمہیں؟ میں پچھلے 5 دن سے ہاسپٹل میں سڑ رہی ہوں، مر رہی ہوں، اور تم اب آئی ہو۔ وہ کہنے لگی بس جناب میں آفس میں کچھ بیزی تھی، اور میرے باس بہت سخت مزاج کے ہیں، وہ آنے ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ ہاسپٹل کے بالکل سامنے مین روڈ کراس کر کے سامنے میرا آفس ہے، لیکن میرے باس بہت سخت مزاج کے ہیں۔ کچھ دنوں سے ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، اس لیے میں لیٹ ہو جاتی تھی، اور پھر مجھے گھر بھی جانا ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے چھوٹے بچے کی ذمہ داری ہے، اسی لیے آج ہی یہ فرصت ملی ہے۔ میں نے کہا تمہارا آفس یہاں سے 2 قدم پہ ہے، اور تمہارا باس تمہیں 10 منٹ کے لیے چھٹی نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگی تم جانتی نہیں ہو سر یحییٰ کو۔ میں نے کہا یہ جو بڈھے قسم کے باس ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہی کھڑوس ہیں، اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کے آتے ہیں اور سارا غصہ اسٹاف پہ نکالتے ہیں۔ وہ کہنے لگی بڈھا نہیں ہے، وہ اچھا خاصا ہے، ہینڈسم ہے، دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے، لیکن اس کے ساتھ لیڈیز اسٹاف کی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، بس حکم چلانے کی عادت ہے، کہتا ہے جو کہتا ہوں بس کرتے چلے جاؤ، دوسروں کو مشین سمجھتا ہے، انسان تو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیوی سے لڑ کے آتا ہوگا یقیناً۔ کہنے لگی شادی نہیں ہوئی اس کی۔ میں نے کہا پھر بھی ایسا ہے؟ کہنے لگی ہاں پھر بھی ایسا ہے۔ میں نے کہا چلو چھوڑو۔ میں اس کو اپنا موبائل دکھانے لگی جو بھائی نے مجھے لے کے دیا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ تو بہت زبردست ہے۔ میں نے کہا کیا زبردست ہے؟ میں کیا کروں اس سے؟ چاند ستاروں میں مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی چلو آؤ میں تمہیں ایک بہترین انٹرٹینمنٹ بتاتی ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے ویل چیئر پہ بیٹھنے میں میری مدد کی اور مجھے کھڑکی کے پاس لے گئی، کھڑکی کے پردے ہٹائے، پھر وہ کیمرہ مجھے پکڑایا، کہنے لگی اسے زوم کرو، سامنے سر یحییٰ کے آفس کا روم ہے۔ وہ کسی کو ڈانٹ رہا تھا، سامنے ٹیبل پہ اس نے زور سے فائل پھینکی اور پتہ نہیں کیا باتیں سنا رہا تھا۔ دیکھنے میں واقعی کافی ہینڈسم تھا، لیکن کافی سنجیدہ بھی تھا۔ وہ کہنے لگی بس جب تک تم ہاسپٹل میں ہو ان کو دیکھتی رہا کرو، تمہارا دل بھی لگا رہے گا اور ایک دلچسپی کے ڈھیر بھی تمہارے ہاتھ آ جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ میں نے کہا لیکن دیکھو جب بھی تمہیں ٹائم ملے مجھ سے ضرور ملنے آنا۔ وہ کہنے لگی ہاں آ جاؤں گی۔ اب میں یہی کرتی تھی، صبح اٹھتی تھی، نرس مجھے ڈھیر ساری دوائیاں کھلاتی تھی اور میں اسے کہتی تھی کہ مجھے ویل چیئر پہ بٹھا دو، وہ مجھے بٹھا دیتی،
میں کمرے کی کھڑکی کے پاس آ جاتی، ہلکا سا پردہ ہٹاتی اور یحییٰ نامی اس شخص کو دیکھنے لگتی۔ اچھی خاصی پرسنالٹی تھی بندے کی، یوں تو اس میں دلچسپی کے لائق کچھ خاص چیزیں نہیں تھیں، البتہ جب رمشا اس کے آفس میں جاتی تھی تب مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ میں بڑی دلچسپی سے دیکھتی تھی۔ آج بھی شاید اسے کسی چیز پہ ڈانٹ پڑ رہی تھی جب میں نے اسے دوسرے موبائل سے کال کی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ سے موبائل کی کال کاٹ رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کے بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ یہ سین میں لائیو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلی، پھر اس کی کال آئی۔ کیا مصیبت ہے، آفس ٹائم میں ہوں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، ابھی تم نے اپنے باس سے اچھی خاصی والی خاطر کروائی ہے۔ وہ کہنے لگی تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا اور کیا، تمہارا وہ کھڑوس قسم کا باس مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ میں اسے دیکھتی رہوں۔ اچھا بتاؤ ہوا کیا تھا؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، کوئی بھی چیز ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو اسی طرح سے چلاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آج ملنے آؤ گی؟ کہنے لگی ہاں آ جاؤں گی، مجھے کام کرنے دو، ویسے بھی جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے دیکھ لیا نا کہ میں فون پہ باتیں کرتی ہوں تو میری پھر سے شامت آ جائے گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں ادھر ادھر دوسری بلڈنگز میں دیکھنے لگی۔ سامنے والی عمارت میں بس آفسز ہی بنے ہوئے تھے، کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر میں گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ جب ریڈ لائٹ پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو منظر کافی دلچسپ ہوتا ہے۔ بائک پہ بیٹھی بیوی اپنے شوہر سے کسی نہ کسی بات پہ بحث کر رہی ہوتی، کہیں پہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچے باہر دیکھ رہے ہوتے۔ کچھ نہ کچھ مجھے ایسا مل جاتا تھا جس سے میرا دل اس ہاسپٹل کے بند کمرے میں لگنے لگتا تھا۔ میں بھی سڑکوں اور آنے جانے والی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی جب میری نظر اسی نوجوان پہ پڑی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سگریٹ جلایا، سگریٹ پینے لگا، ساتھ ہی کار اسٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ وہ پورے دن میں 8 سے 10 سگریٹ ضرور پیتا ہے۔ وہ کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے، مجھے اس کی ہر بات ازبر ہو چکی تھی، اور دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا بھی آیا تھا جس پہ میں زیر لب مسکرائی تھی کہ اگر ایسا کچھ انٹرٹینمنٹ والا مل جائے تو باقی کے دن ہاسپٹل میں گزارنے آسان ہو جائیں گے۔ جب رمشا مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے اپنی بات بتائی۔ وہ کہنے لگی پاگل ہو کیا، اگر انہیں شک بھی ہو گیا نا تو تم نہیں جانتی شامت میری آئے گی۔ میں نے کہا تمہاری کیوں آئے گی شامت، تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتہ، میں نے انہیں بتا رکھا ہے، سامنے میری دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ میں نے کہا تو اسے الہام ہو جائے گا کہ اسے دیکھنے والی لڑکی یا اس سے بات کرنے والی لڑکی سامنے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو، تم جو چاہ رہی ہو کرنا اس کا شک سیدھا ہاسپٹل پہ جائے گا۔ میں نے کہا اتنا بھی کوئی سپر ہیرو نہیں ہے وہ، بس میں اسے تھوڑا سا پریشان کرنا چاہتی ہوں، اس کی ہوائیاں اڑانا چاہتی ہوں جیسے وہ تم لوگوں کی اڑاتا ہے۔ میرے خیال سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور میں کون سا ساری زندگی یہاں ہاسپٹل میں رہنے والی ہوں، 1-1.5 مہینے بعد میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی ہاں لیکن تم بات کیا کرو گی؟ میں نے کہا میں کہوں گی کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ یہ بات سن کے رمشا میری شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی اس بات کی کیا لاجک ہے؟ میں نے کہا دیکھو، اگر تو 8 سے 10 دنوں میں میں نے اسے شادی کے لیے قائل کر لیا تو تم مجھے ٹریٹ دو گی۔ وہ کہنے لگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تمہیں منہ تک نہیں لگائے گا، 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرے گا۔ میں نے کہا شرط لگا لو تم مجھے ٹریٹ دو گی پھر؟ وہ کہنے لگی دے دوں گی۔ میں نے کہا ابھی وہ آفس میں ہے۔ وہ کہنے لگی پلیز میرے سامنے بات مت کرنا۔ میں نے کہا مر کیوں رہی ہو، وہ کوئی فون کے ذریعے سے تمہیں دیکھ تھوڑی نہ لے گا، چلو نمبر بتاؤ اس کا۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا رمشا کی بچی، نمبر دو۔ رمشا نے مجھے نمبر دیا، میں نے اسے کال ملائی، تھوڑا سا پردہ ہٹا کر اپنے موبائل سے اسے دیکھنے لگی۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں 2 کھڑکیاں تھیں، ایک بالکل ہاسپٹل کے سامنے جہاں سے وہ مجھے سامنے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا نظر آ جاتا تھا، اور ایک کھڑکی پچھلی جانب تھی جہاں سے وہ اپنے اسٹاف کو دیکھتا تھا۔
جیسے ہی اس نے فون اٹھایا مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں، میں نے اس کے ہر سوال کا الٹا جواب دیا۔ بہرحال میں یہ اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے فون بند کرنے کے بعد بھی وہ 10 منٹ میرے بارے میں ہی سوچتا رہا ہوگا۔ رمشا جا چکی تھی، مجھے تاکید کر کے گئی تھی کہ زیادہ فضول باتیں مت کرنا، کیونکہ جب تم بہت زیادہ فضول بولتی ہو تو کہیں نہ کوئی بات منہ سے ایسی نکل جاتی ہے جس سے تم پکڑی جا سکتی ہو، اور تمہارے پکڑے جانے کا مطلب میں پھنس جاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں، بس 8-10 دن کی تو بات ہے، میں نے کون سا سچ مچ اس سے شادی کر لینی ہے؟ شادی تو میں اپنے ارسل سے ہی کروں گی۔ رمشا مجھ سے کہہ چکی تھی کہ اب وہ مجھ سے ملنے ہاسپٹل نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں کیوں ڈرتی تھی اتنا، ارے وہ کوئی انسان تھا، کوئی آدم خور تھوڑی تھا۔ اگلے روز میں نے اسے پھر فون کیا، اس بار پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھایا، اور یہ دیکھ کے میں اندر ہی اندر بڑی خوش تھی۔ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا پھر کیا سوچا آپ نے؟ کہنے لگا پہلے یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ دیکھیں آپ کوئی اجنبی لڑکی نہیں ہیں، آپ مجھے جانتی ہیں، کیونکہ اتنی انفارمیشن کوئی بھی رانگ نمبر پہ بات کرنے والا نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے، میں آپ کو جانتی ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے ماتھے پہ پڑنے والے بل آپ کی شخصیت کو اور بھی زیادہ نکھار دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی پرسنالٹی کا اندازہ ہی نہیں ہے جو میرا چین سکون چرا کے رکھ چکی ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھیں میں نے آپ کی فضول باتیں سننے کے لیے فون نہیں اٹھایا، آپ کون ہیں یہ جاننے کے لیے اٹھایا ہے۔ میں ویل چیئر پر ہی بیٹھی تھی، اسے گھسیٹتے ہوئے کھڑکی تک لے کے آئی، ہلکا سا پردہ ہٹایا، موبائل سے زوم کر کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کافی سنجیدگی سے اپنی کرسی پہ بیٹھا بات کر رہا تھا، ساتھ میں پین اپنی انگلیوں میں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ میں نے کہا پہلے پین تو سائڈ پہ رکھ دیں، ایسے کیسے بات ہوگی؟ وہ پھر سے چونکا، پھر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے کہا ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کوئی خفیہ کیمرہ تھوڑی لگا رکھا ہے، میں تو دل کی آنکھوں سے آپ کو دیکھتی ہوں۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کون ہو۔ میں نے کہا اگر ایسے روکھے لہجے میں بات کرنی ہے تو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ وہ کہنے لگا مت بتاؤ، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، اب مجھے فون نہیں کرنا۔ میں نے کہا شادی تو میں آپ سے ہی کروں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ فون بند کر چکا تھا، لیکن اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اپنی چیئر کے پیچھے لگے جالی دار پردے کو ذرا سا پیچھے کر کے اپنے اسٹاف کو دیکھنے لگا۔ سوچ میں تو وہ پڑ گیا تھا کہ یہ کون ہے جو اسے دیکھ رہی ہے۔ اگر آفس کی کوئی امپلائی ہوتی تو اس کی حرکات کو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بڑے غور سے اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر چلتا ہوا سامنے کھڑکی پہ آنے لگا جہاں سے اسے باہر مین روڈ نظر آ سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے باہر جھانکا، میں نے فوراً سے اپنا موبائل پیچھے کیا اور اپنے کمرے کا پردہ درست کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی میری اس چھوٹی سی شرارت کا خمیازہ رمشا کو بھرنا پڑے، لیکن وہ لڑکا کافی شاطر دماغ تھا۔ میں ابھی اپنے فولڈنگ بیڈ کے قریب ہی آئی تھی جب ارسل کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا آ گیا تمہیں خیال؟ وہ کہنے لگا تم باز نہیں آ سکتی، ٹانگ توڑوانا ضروری تھی، مجھے عارف بھائی نے آج ہی بتایا۔ میں نے کہا ہاں عارف بھائی کو تو موقع چاہیے میری برائیاں کرنے کا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جس سے بہن کی منگنی کرتے ہیں اس کے سامنے بہن کی جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرنی چاہیے، اس کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کیا ہے، زندگی تو میری برباد ہو جائے گی، ساری زندگی تم مجھے تانے دو گے۔ وہ کہنے لگا اور تم اتنی شریف کہ میرے تانے چپ چاپ سنو گی۔ سدھر جاؤ دعا، ہر وقت کی شرارتیں اچھی نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ اگر سیریس ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا تمہیں زیادہ چوٹیں آ جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ کافی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا تب بھی تم مجھ سے شادی کر لیتے۔ وہ کہنے لگا پھر وہی مذاق، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ میں نے کہا سنجیدہ ہو کے کیا کرنا؟ دیکھو جب تک زندگی ہے نا تب تک دل کھول کے جینا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ ہاں اس دوران اگر چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے،
وہ کہنے لگا لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچے۔ میں نے کہا اتنی میری فکر ہے تو واپس آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا بہت مشکل سے میری جاب لگی ہے، میں اپنی جاب چھوڑ کے یہاں پاکستان آ جاؤں تمہاری خدمت کرنے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے تم میرے پکے عاشق نہیں ہو، ورنہ میرے ایکسیڈنٹ کا سن کے آ جاتے۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، بس 1 سال کی بات ہے، آ جاؤں گا۔ یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میں نے کہا تمہارے بغیر بہت اداس ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، وہاں پہ رنگ برنگی گوری گوری انگریز لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تمہیں دعا کیوں یاد آئے گی؟ وہ کہنے لگا مجھے پتا تھا، یہ جو عورتوں کے اندر شک کا کیڑا ہوتا ہے نا، یہ مرد کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک تم نے مجھ سے یہ کہا کیوں نہیں۔ میں نے کہا دیکھ لو میں نے کہہ دیا، سچ سچ بتاؤ کسی کے ساتھ کوئی افیئر تو نہیں چل رہا؟ وہ کہنے لگا پاگل ہو کیا، یہاں میں پائی پائی جوڑ رہا ہوں تاکہ جب واپس آؤں تو تمہیں ہر سہولیات دے سکوں۔ یہ تو عارف بھائی کی مہربانی ہے کہ مجھ جیسے مڈل کلاس لڑکے سے انہوں نے اپنی بہن کی منگنی کر دی اور مجھے موقع بھی دیا ہے، اب مجھے بھی تو اپنا آپ منوانا ہے نا۔ میں نے کہا تو عارف بھائی نے تو ماننا ہی تھا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں تم سے، وہ مجھے ناراض دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ارسل کہنے لگا لیکن مجھے بھی تو یہ ثابت کرنا ہے نا کہ اگر انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے تو میں اس پہ پورا اتر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شاباش، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، خوب محنت کرو، کماؤ، اور دیکھو میں کسی بھی چھوٹے موٹے فلیٹ میں نہیں رہوں گی، میرے لیے تم اتنا ہی بڑا بنگلہ خریدو جتنا عارف بھائی کا ہے، اور گاڑی بھی بالکل اسی ماڈل کی ہونی چاہیے، اور بزنس بھی اسی ٹکر کا، سب کچھ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یعنی اگلے 10 سال مجھے یہاں جاپان میں ہی نوکری کرنی پڑے گی؟ میں نے کہا میں نے تم سے کبھی کچھ مانگا ہے؟ جہاں رکھو گے میں رہ لوں گی، میں ویسے بھی کچھ بنداس قسم کی لڑکی ہوں۔ وہ کہنے لگا بنگلہ تو نہیں دلا سکتا لیکن ایک لگژری فلیٹ ضرور لے کے دوں گا، بڑی گاڑی بھی نہیں دلوا سکتا لیکن چھوٹی گاڑی میں تمہیں گزارا کرنا پڑے گا، اور باقی ہر سہولت تمہیں میسر کر سکتا ہوں، اور سب سے بڑی بات میری تمام محبت کی واحد حقدار تم ہوگی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا بس اتنا کافی ہے، اور پلیز جلدی آنے کی کوشش کرو، پچھلے 1 سال سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کے یوں بولا جیسے ابھی رو دوں گی۔ وہ کہنے لگا بڑی ڈرامے باز ہو، روز ویڈیو کال پہ بات کرتی ہو اور اس پہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ 1 سال سے تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تو ویڈیو کال پہ دیکھنے سے مجھے تو تسلی نہیں ہوتی، مجھے تو سامنے دیکھ کے تسلی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں فون رکھ رہا ہوں، تمہاری لمبی طویل باتیں میں مزید نہیں سن سکتا، دوبارہ بات کروں گا، اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کہا اوکے بائے۔ میں اور ارسل یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا لیکن محنتی لڑکا تھا، اپنی تعلیمی سلسلے کے ساتھ ساتھ اس نے چھوٹی موٹی جابز بھی کر رکھی تھیں۔ بہرحال مجھ جیسی بے ترتیب لڑکی اور شرارتی لڑکی کب محبت کے معاملے میں اتنی سنجیدہ ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، کب ارسل میرے دل میں میری دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکنے لگا تب پتہ چلا جب ہم دونوں ہی محبت میں کافی آگے بڑھ چکے تھے۔ ان دنوں عارف بھائی میرے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ رات کو ڈنر پہ میرا دوست اور اس کی فیملی آئیں گے، تم تیار رہنا، تو میں نے کہا کہ وہ تو آتے ہی رہتے ہیں، تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگے وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئیں گے۔ میں نے کہا عارف بھائی کس خاص مقصد کے لیے؟ میرا دل تھا کہ زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کہنے لگے اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ میں نے کہا اپنی تو کی نہیں، میری کیوں کرنی ہے؟ وہ کہنے لگا اپنی نہیں کر سکتا کیونکہ تم میری بیوی کی مت مار کے رکھ دو گی، جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، وہ بیچاری تو تمہاری شکایتیں مجھے لگاتی رہے گی کہ آج آپ کی بہن نے کرکٹ کھیلتے ہوئے سامنے والے بنگلے کے شیشے توڑ دیے۔ میں نے عارف بھائی کو تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا بات مت کریں مجھ سے۔ پھر وہ ہنسنے لگے،
کہنے لگے میں بھی شادی کر لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے تمہاری شادی ہو جائے۔ اگر شادی نہیں ہوتی تو رشتہ تو ہو ہی جانا چاہیے۔ میں نے کہا عارف بھائی، اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں تو؟ میری بات سن کے وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ میں نے کہا کیوں، میں کسی کو پسند نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگے نہیں، میرے لیے یہ ایک انوکھی بات ہوگی، تم جیسی غیر سنجیدہ لڑکی کسی کو پسند کر سکتی ہے۔ میں نے کہا مجھے جواب دے۔ وہ کہنے لگے اچھا چلو، تم نے جو کر لیا سو کر لیا، اس لڑکے نے بھی تمہیں پسند کیا ہے؟ بڑی حیرت سے انہوں نے پوچھا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ مجھ میں کیا برائی ہے یا میرے اندر کون سی کمی ہے؟ وہ کہنے لگے عقل کی کمی ہے، اور بے وقوف لڑکیاں ہر کسی کو پسند نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے ہنسنے لگے، کہنے لگے بلا لو اس لڑکے کو، کل شام چائے پر میں مل لیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ارسل سے کہوں گی وہ آ جائے گا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ بھائی کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ انکار نہیں کریں گے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگے دیکھو، تم میری سگی بہن ہو، میں تمہیں ریل کی پٹڑیوں سے اٹھا کے نہیں لایا تھا، اس لیے کسی ایرے غیرے کے ہاتھوں میں صرف اس لیے نہیں سونپ سکتا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو یا وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں دیکھوں گا وہ لڑکا کیا کرتا ہے، کون ہے۔ خالی جملے بازیاں لڑکیوں کو متوجہ کرتی ہیں، لڑکیوں کے گھر والوں کو نہیں۔ میں نے کہا وہ اچھا ہے، لیکن وہ ہماری طرح امیر نہیں ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ بہت محنتی ہے، وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے گا۔ وہ کہنے لگے مجھ سے ملواؤ پھر دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن وعدہ کریں، انکار نہیں کریں گے۔ عارف بھائی کہنے لگے میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں پہلے ملوں گا، بات کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ میں نے جب ارسل سے کہا تو وہ بے حد نروس ہوا۔ وہ کہنے لگا یار سمجھ نہیں آ رہا تمہارا بھائی کیا کیا سوال کرے گا۔ میں نے کہا دیکھو فزکس کے سوال نہیں کریں گے تم سے، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تسلی تو انہیں بھی چاہیے۔ جب تمہاری نیت صاف ہے تو تمہیں کیوں اتنا ڈر لگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا دعا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا میں نے بھائی سے کہا ہے تم ملو تو۔ بہرحال اگلے روز ارسل اکیلا ہی آیا تھا۔ شام کی چائے پہ سارا اہتمام میں نے خود کیا تھا۔ کھانا پکانے میں مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا تھا، میں نے سب کچھ پکانا سیکھا تھا۔ جیسے ہی میں اندر جانے لگی عارف بھائی نے مجھے کہا، کہنے لگے تم کمرے میں جاؤ، مجھے ارسل سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکا تھا۔ ارسل بھی کافی نروس تھا، اس لیے نہیں کہ اس میں بات کرنے کا اعتماد نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ میری اور اس کی کلاس میں فرق تھا۔ وہ مڈل کلاس سے تھا اور میرا شمار کچھ اپر فیملی میں ہوتا تھا۔ بہرحال دل کھٹکا تھا کہ عارف بھائی پتہ نہیں ارسل سے کیا باتیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو میں کمرے سے باہر آئی۔ میں نے پوچھا آپ کو ارسل کیسا لگا؟ وہ کہنے لگے اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، لیکن دیکھو دعا، میں یوں تمہیں اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کرائے کا گھر ہے اس کا، اس کی والدہ ہے، چھوٹی بہن کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے والد بھی نہیں ہے۔ بے شک فیملی چھوٹی ہے، لیکن میں اسے موقع دینا چاہتا ہوں۔ کم سے کم میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اپنا چھوٹا موٹا گھر تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ کر لے گا، آپ کو نہیں پتہ وہ بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں دے دیتا ہوں اس کو 2-3 سال، دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن میں اس کے ساتھ منگنی کرنا چاہتی ہوں، اس کے نام کی انگوٹھی پہننا چاہتی ہوں۔ میری اس بات پہ عارف بھائی نے اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ چند ماہ بعد جب تعلیمی سلسلہ ختم ہوا تو مجھے ارسل نے یہ خوشخبری سنائی کہ اسے جاپان میں جاب کی آفر ہوئی ہے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا چانس ہے۔ میں خوش بھی تھی اور اداس بھی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنی دور چلا جائے۔ وہ کہنے لگا بس 2 سال کی بات ہے، 2 سال میں میں اتنی محنت کروں گا کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز خرید سکوں تاکہ تمہارے بھائی کو میرے ساتھ رخصت کرتے ہوئے کوئی بھی تردد نہ ہو۔
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یحییٰ سکندر کے ساتھ میرا کیے جانے والا چھوٹا سا مذاق مجھے اس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ شخص میری پوری زندگی کو برباد کر کے رکھ سکتا ہے، کیونکہ السلام علیکم۔ آج کی سٹوری کی پہلی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ سٹوری بھی آپ کو کافی عرصے تک یاد رہنے والی ہے، جیسے نایاب اور ارحم ابراہیم کی سٹوری ابھی تک آپ کے ذہنوں پہ نقش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سٹوری کو پڑھ کر بھی آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کس سٹوری کو پہلا نمبر دینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اگلے روز جب گھر سے ملازمہ میرے لیے سوپ بنا کے لائی، کھانا بنا کے لائی، تو میں بے حد بیزار تھی۔ دوائیاں کھا کھا کے میرا حلق کڑوا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو، ہاسپٹل کی کینٹین سے مجھے جوس لا دو، میرا دل نہیں چاہ رہا پھیکا سا سوپ پینے کا۔ وہ فوراً ہی میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کھانا میرے لیے گھر سے ہی آتا تھا۔ عارف بھائی بھی رات کو مجھ سے ضرور ملنے آتے تھے۔ جیسے ہی ملازمہ جوس لینے گئی، میری ایک اور پرانی دوست مجھ سے ملنے آ گئی۔ میری دوستوں کا ابھی تک مجھ سے ملنا جلنا تھا، میرے گھر بھی آ جاتی تھیں، البتہ رمشا سے میری گہری دوستی تھی۔ میری دوست فرحانہ مجھ سے ملنے آئی تو فلاور بوکے لے کے آئی۔ وہ میری خیر خیریت پوچھنے لگی، تب تک ملازمہ بھی آ گئی۔ اس نے جوس میری دوست کو بھی پیش کیا، مجھے بھی۔ کچھ دیر بعد فرحانہ واپس چلی گئی۔ میں نے کہا جمیلہ بوا ایسا کرے مجھے ویل چیئر پہ بٹھا دیں۔ اس نے مجھے ویل چیئر پہ بٹھا دیا۔ میں ویل چیئر چلاتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی، اپنے کیمرے کو آن کر کے ذرا سا پردہ ہٹایا۔ دیکھا تو یحییٰ چند نوجوانوں کے ساتھ شاید میٹنگ میں مصروف تھا، ان سے بات چیت کر رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک شرارت سی سوچی۔ میں نے کہا جمیلہ بوا ادھر آئیں۔ وہ کہنے لگی ہاں بیٹا بولو، سیب کاٹ کے دوں تمہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، میری بات سنیں۔ وہ کہنے لگی ہاں بولو۔ میں نے کہا یہ کیمرے میں نا آپ کو یہ جو نوجوان نظر آ رہا ہے نا؟ وہ کہنے لگی ہاں نظر تو آ رہا ہے، کیوں کیا ہوا اسے، کون ہے یہ؟ میں نے کہا میں نے آپ کو سوال جواب کرنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، پھر کیوں بات کر رہی ہو، کون ہے یہ؟ جمیلہ بوا بھی جب تک بال کی کھال نہیں نکال لیتی تھی انہیں چین نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا یہ مین گیٹ ہے۔ میں نے اسی آفس کے نیچے کیمرہ کیا اور انہیں مین گیٹ دکھایا۔ میں نے کہا یہاں سے آپ اوپر جائیں، یہ سیکنڈ فلور پہ اس کا آفس ہے۔ یہ فلاور بوکے آفس کے دروازے پہ بیٹھے چپڑاسی کو دے دیجیے گا اور اسے کہیے گا کہ یہ یحییٰ سکندر کو دے دے۔ وہ کہنے لگی بیٹا وہ کیوں، یہ پھول تمہاری سہیلی لے کے آئی ہے، تم اس لڑکے کو کیوں دے رہی ہو؟ میرا جی چاہا میں اپنا سر دیوار پہ دے ماروں یا پھر جمیلہ بوا کا۔ میں نے کہا جیسے آپ کو کہہ رہی ہوں آپ ویسا کریں، جلدی جائیں، اور میں اس کیمرے سے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی لیکن بیٹا وہ پوچھے گا کیوں دیا ہے، اور اگر اس نے تمہارا نام پوچھا؟ میں نے کہا میرا نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ چپڑاسی کو یہ فلاور بوکے پکڑا دیں، اسے کہیں کہ یحییٰ سکندر کو دے دیں، اور یہ کہہ کے آپ واپس آ جائیں، آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا۔ پھر وہ فلاور بوکے لے کے چلی گئی۔ میں نے جمیلہ بوا کو اسی بلڈنگ کے اندر جاتے دیکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اندر ایک کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جمیلہ بوا واپس نیچے آتی ہوئی نظر آئی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ یحییٰ کے آفس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا، کیونکہ سب کی نظریں دروازے پہ گئی تھیں۔ یہ دروازہ کھلا، چپڑاسی نے فلاور بوکے دیا۔ وہ شاید اس بات پہ اسے ڈانٹ رہا تھا کہ جب وہ میٹنگ کر رہا ہے تو اسے کیوں تنگ کیا گیا، دروازہ کیوں کھٹکھٹایا گیا۔ چپڑاسی شاید اسے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے لیے کسی نے یہ پھول بھیجے ہیں۔ یہ سن کے وہ کچھ متغیر سا ہوا، پھر اس نے پھولوں کا بوکے پکڑ کے ایک طرف رکھ دیا، پھر اپنی میٹنگ جاری رکھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نوجوان جا چکے تھے۔ جمیلہ بوا بھی میرے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی، مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ کو ڈرائیور نے بلایا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ڈرائیور آ گیا۔
میں نے کہا یہ خالی ڈبے اٹھائیں کھانے کے اور انہیں گھر لے جائیں۔ وہ کہنے لگی لیکن بیٹا عارف نے مجھ سے کہا تھا کہ رات تک تمہارے پاس رک جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میرے پاس مت رکے، میں ویسے بھی سونے لگی ہوں اور رات کا کھانا میں ہاسپٹل سے کھا لوں گی۔ وہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ وہ کھانے کے ڈبے لے کے واپس چلی گئی۔ اب میں نے سکون کا سانس لیا، ذرا سا پردہ ہٹایا، کیمرے کو زوم کیا اور دوسرے موبائل سے یحییٰ کو کال کی۔ اس نے جیسے ہی فون پہ میرا نمبر دیکھا اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور چہرے پہ بیزاری چھا گئی، لیکن فون اس نے پھر بھی اٹھایا تھا۔ کہنے لگا ہاں بولو لڑکی اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا فلاور کیسے لگے آپ کو؟ یہ سن کر پھر سے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ وہ کہنے لگا کس قسم کی لڑکی ہو تم؟ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا۔ میں نے کہا بہت اچھی لڑکی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے گلاب کے پھول محبت کی عکاسی کرتے ہیں، میں نے اسی لیے آپ کو یہ بھیجا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، سامنے رکھے فلاور بوکے کو اٹھایا، اسے اپنی ناک کے قریب کیا، پھر ایک بھرپور سانس لی، پھر دوبارہ سے ٹیبل پہ رکھ دیے۔ میں نے کہا بس اتنا ہی؟ ارے بھائی اسے اپنے ٹیبل پہ رکھے گلدان میں سجائیں تاکہ آپ کا پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک اٹھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے مزاج پہ اچھا اثر پڑے، آپ کے اسپاٹ چہرے پہ کوئی اچھا تاثر جھلک پڑے۔ میری بات پہ اس کے تنے ہوئے چہرے کا تناؤ قدرے کم ہوا تھا۔ پھر کہنے لگا یار تم کون ہو؟ بس ایک بار بتا دو، اور مجھے دیکھتی کہاں سے ہو؟ یہ بات میری عقل سے بالاتر ہے۔ میں رات بھر تمہارے بارے میں بس یہی سوچتا رہتا ہوں کہ یہ کون ہے اور مجھے کہاں سے دیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا بتایا تو ہے، میں آپ کو دل کی آنکھوں سے دیکھتی ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ کہنے لگا دیکھیں مس، جو کوئی بھی ہیں آپ، میں چاہوں تو 2 منٹ میں تمہارا پتہ کروا سکتا ہوں۔ میں نے کہا میرے اس نمبر سے؟ یہ شوق بھی پورا کر لیں، کیونکہ یہ سم میرے نام پہ نہیں ہے، نہ میرے کسی رشتہ دار کے نام پہ ہے۔ میں نے تو ایسے ہی چلتے پھرتے کسی سے لی تھی، آپ نے مجھے اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا لڑکی چالاک ہو۔ اچھا خیر چلو یہ سب چھوڑو، صرف یہ بتاؤ کہ مجھے دیکھتی کہاں سے ہو؟ اب یہ مت کہنا کہ دل کی آنکھوں سے دیکھتی ہوں، میں افسانوی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ شاید اسے کچھ شک سا ہوا کیونکہ وہ سیدھا کھڑکی کے پاس آیا تھا، پھر سامنے کی عمارتوں پہ بھی نظر ڈالنے لگا۔ ہاسپٹل کے برابر میں رہائشی اپارٹمنٹس بھی بنے ہوئے تھے، اس کی نظریں وہیں دیکھ رہی تھیں۔ پہلی بار میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا آج کل کے دور میں کسی کو جاننا اتنا مشکل نہیں ہے، میرے کمرے میں ایسا کوئی خفیہ کیمرہ نہیں ہے جو تمہیں یہ سب دکھا سکے، تم یقیناً کہیں سامنے رہتی ہو۔ وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ پردے جالی دار تھے۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں کیوں کبھی کسی لڑکی کو دیکھنے میں مجھے اتنی دلچسپی نہیں ہوئی، لیکن تمہیں ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ میں نے کہا سچی؟ اس کا مطلب آپ کے دل میں بھی کچھ ہونے لگا ہے۔ ویری گڈ۔ میری بات پہ وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ کہنے لگا نہیں، میرے دل میں ویسا کچھ نہیں ہو رہا جیسا تم سمجھ رہی ہو، بس ایک تجسس ہے اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ میں نے کہا جتنی محبت میں آپ سے کرتی ہوں کوئی دوسری لڑکی نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کے پل پل کی خبر رکھتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میری اس بات کو سن کر وہ چپ سا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا دیکھو یہ محبت وغیرہ پہ میرا یقین نہیں ہے، میں ایک پریکٹیکل قسم کا نوجوان ہوں اور حسن پرست بھی بہت ہوں۔ ہو سکتا ہے تم مجھے دیکھنے میں اچھی نہ لگو۔ میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا کتنی خوبصورت ہو ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میں نے کہا جس دن آپ نے مجھے دیکھ لیا نا آپ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے۔ وہ کہنے لگا سچی؟ میں نے کہا مچی؟ تو پھر سامنے آ کے بات کرو۔ میں نے کہا پہلے بتائیں شادی کریں گے؟ وہ کہنے لگا پھر وہی بات۔ دیکھو شادی جو ہوتی ہے نا یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے،
اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں مینج کر لوں گی، اتنا وقت آج کل کے دور میں ہے کس کے پاس کہ پہلے ملاقاتیں کرو پھر یہ دیکھو کہ آپس میں بنے گی یا نہیں بنے گی۔ دیکھیں یا ہمارے پاکستانی عوام 80% اللہ پہ بھروسہ کر کے شادی کر لیتے ہیں اور حکم خداوندی سے سب کی شادیاں نبھ ہی جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگا 80% عوام یحییٰ سکندر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اچھا، آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ وہ کہنے لگا جس دن ملو گی اس دن بتاؤں گا۔ میں نے کہا ایسے کیسے؟ دیکھیں میں آپ کو اپنا چہرہ صرف اسی صورت میں دکھاؤں گی جب آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ دیکھیں اس معاملے میں میں بہت مشرقی قسم کی لڑکی ہوں، شادی سے پہلے ملاقاتوں پہ یقین نہیں رکھتی۔ وہ کہنے لگا اور میرا اصول ہے، میں پردہ نشینوں سے شادی نہیں کرتا۔ دیکھو اگر تو تمہیں واقعی ہی مجھ میں دلچسپی ہے تو سامنے آ کے بات کرو، اور اگر سامنے نہیں آنا تو میں تم سے یہ آخری بار بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں تمہارا فون نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا میں آپ کی آواز نہیں سنوں گی تو مر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا موسٹ ویلکم، مر جاؤ، لیکن مجھے اب اسی وقت فون کرنا جب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں یہ لکا چھپی والی محبت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اگر رمشا سے شرط نہ لگائی ہوتی تو یقیناً یہ میری یحییٰ سکندر سے آخری بات ہوتی، لیکن میں اسے اپنا آپ دکھانا بھی نہیں چاہتی تھی، ایویں خامخواہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جاتی۔ بہرحال میں نے اس دن اسے فون نہیں کیا، بلکہ میں نے اسے 2 دن فون نہیں کیا، بس اسے آفس میں بیٹھے دیکھتی رہتی۔ میں نے نوٹ کیا کہ ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد وہ فون اٹھاتا ہے، فون کو دیکھتا ہے، پھر واپس ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے، پھر ایک گہری سانس لیتا ہے، پھر اپنے کام میں بیزی ہو جاتا ہے، لیکن پھر 1-1.5 گھنٹے بعد دوبارہ سے موبائل کو دیکھتا ہے، جیسے اسے کسی کے فون کا انتظار ہو۔ کئی بار خود کو جھٹکتا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ کافی دلچسپ لگنے لگا تھا، شاید وہ میرے فون کا منتظر تھا۔ 2 دن بعد میرے نمبر پر اسی کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں تو ملنا نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگا کیوں ملنا نہیں چاہتی؟ میں نے کہا دیکھیں میں اتنی جلدی ملاقات کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اپنا نام تو بتا سکتی ہو؟ پتہ نہیں اس کے لہجے میں کچھ التجا سی تھی، کچھ بے بسی سی۔ میں نے کہا میرا نام عنایا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ بھی بتا دو کبھی مجھ سے ملاقات ہوئی ہے تمہاری؟ کسی محفل میں، کسی پارٹی میں، کسی پارک وغیرہ میں، کبھی کہیں ٹکراؤ ہوا ہو، ہلکی سی الیک سلیک ہوئی ہو؟ میں نے کہا آپ کا حافظہ بہت تیز ہے، اگر میں نے آپ کو تھوڑا سا بھی کچھ بتا دیا تو آپ فوراً سے پہچان جائیں گے۔ اس نے پھر سے سامنے رکھے سگریٹ باکس میں سے سگریٹ نکالی، اپنے لبوں پہ لگائی، کہنے لگا تم میرے بارے میں پتہ نہیں کیوں بہت کچھ جانتی ہو، اور میں چند دن سے دن رات بس تمہارے بارے میں سوچے جا رہا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اتنا نہیں سوچا۔ کئی لڑکیاں میرے ذہن سے گزر رہی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی عنایا نہیں ہے۔ شاید تم مجھے اپنا نام غلط بتا رہی ہو۔ دیکھو بس ایک بار مجھ سے مل لو، ہو سکتا ہے میں تمہاری بات مان لوں۔ میں اس کی بات سن کے بری طرح سے الجھی تھی، دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ یہ تو سچ مچ مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو رہا تھا، یا شاید جان بوجھ کے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے مل لیتی ہوں، وعدہ کریں مجھ سے شادی ضرور کریں گے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ایک بار ملو تو۔ میں نے کہا اور اگر میں آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے، پھر میں کیا کروں گی؟ آپ کے نزدیک تو شاید محبت کا اصل حسین چہرہ ہے، لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جیسا بھی ہوں کیا مطلب؟ دیکھو میں اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوں، اور میں اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، کوئی بھی لڑکی انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا یہ تو آپ کی اپنی سوچ ہے، ایسا دعویٰ تو میں بھی رکھتی ہوں۔ ایک بار جو مجھے دیکھ لے وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اچھی نہ لگوں۔
میں آپ کی نظروں میں اپنے لیے ناپسندیدگی نہیں دیکھ سکتی. آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں نا؟ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کہاں ملو گی. میں نے کہا میں آپ کو پورے 8 دن بعد ایک ریسٹورنٹ میں ملوں گی اور میں آپ کو بتا دوں گی. وہ کہنے لگا اتنا انتظار بڑا مشکل ہے. میں نے کہا میں آپ کا انتظار نہ جانے کتنے سالوں سے کر رہی ہوں، آپ 8 دن کا نہیں کر سکتے؟ بہرحال وہ مان گیا تھا. 5-6 دن بعد میری چھٹی ہو رہی تھی، پلستر بھی اتر جانا تھا کیونکہ 1 مہینہ تو ہو ہی چکا تھا. اب میں روز یحییٰ سے باتیں کرنے لگی. وہ بھی مجھ سے بات کر لیتا تھا، کبھی کبھی تو رات کو فون بھی کر لیتا تھا. 5 دن بعد میں واپس اپنے گھر چلی گئی. ہلکا پھلکا میں چلنے پھرنے لگی تھی، لیکن عارف بھائی مجھ پہ کبھی بھی سختی نہیں کرتے تھے. 8 دن بعد یحییٰ کی کال آئی. کہنے لگا تم نے بتایا نہیں، کہاں ملو گی؟ بہت بے چین تھا. میں نے اسے ایک ریسٹورنٹ کا نام بتایا. میں خود بھی ڈرائیور کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں پہنچ گئی. میں ایک آخری ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئی. مینیو کارڈ میں نے اپنے چہرے پہ رکھا، اپنے لیے جوس آرڈر کیا. وہ مقررہ وقت پہ پہنچ گیا تھا. اس نے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتے ہی پورے ریسٹورنٹ پہ نظر گھمائی، پھر ایک خالی ٹیبل پہ بیٹھ گیا. وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، بار بار ریسٹورنٹ کے بیرونی دروازے پہ دیکھ رہا تھا، بار بار مجھے میسیج کر رہا تھا کہ تم کہاں ہو، کب آؤ گی. میں نے رمشا کو بھی بلا لیا. میں نے کہا آ کے اپنے باس کی حالت دیکھو، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے کتنا بے چین ہے. میں نے اسے میسیج کر کے بتایا. وہ کہنے لگی جھوٹ، ایک دم جھوٹ، میں نہیں مانتی. میں نے کہا فلاں فلاں ریسٹورنٹ میں آ کے دیکھ لو. وہ ریسٹورنٹ رمشا کے گھر کے قریب تھا. کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پہنچ گئی، بس یوں ہی شام کی چائے کے لیے. جب اس نے سامنے یحییٰ کو اکیلے بیٹھے دیکھا، یحییٰ نے جب رمشا کو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ دیکھا تو رمشا ان سے سلام دعا کرنے لگی. وہ کچھ دیر ان سے باتیں کرتا رہا، لیکن بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا. تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے. رمشا بھی جا چکی تھی. وہ بھی مایوس ہو کے واپس جا چکا تھا کیونکہ میں نے اس کے کسی میسج کا جواب نہیں دیا تھا. میرا کام ختم ہو چکا تھا. میں بھی واپس ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی. رات کو اس کی بہت کالز آئیں لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا. میسیجز آئے لیکن میں نے کوئی میسیج کا جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے سم نکال کے پھینک دی. وہ بھی ایک ایکسٹرا سم تھی جو میں اکثر اسی وقت لگاتی تھی جب کسی کو پریشان کرنا ہوتا تھا. میری زندگی میں یحییٰ سکندر بس ان لوگوں میں شامل تھا جو سرے راہ چلتے چلتے ہی مل جاتے ہیں. کچھ دیر ہم ساتھ مسافت کرتے ہیں اور پھر اپنی اپنی منزل کی جانب چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں تھی. میں اپنی زندگی سے یحییٰ سکندر نامی شخص کا چیپٹر کلوز کر چکی تھی. میرا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا، میری وہی روٹین واپس آ گئی تھی. حالانکہ میں ایک بنگلو ایریا کے سائڈ پہ رہتی تھی جہاں پر بنگلے بنے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اپنے سے کم عمر بچوں کو اکٹھا کرتی، گلی میں ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتی تھی. محلے والے بھی مجھ سے یوں بہت پریشان تھے کیونکہ اکثر میری بال کے نشانے سے کسی نہ کسی گھر کے شیشے کی شامت آ جاتی تھی. بہرحال 3-4 مہینے بعد مجھے یاد تک نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی یحییٰ سکندر بھی آیا تھا. ایک بار رمشا مجھ سے ملنے آئی. باتوں باتوں میں ہی میں نے اس سے ایسے ہی پوچھ لیا کہ اب تمہارے باس کیسے ہیں. وہ کہنے لگی پتہ نہیں کیوں کافی چپ چپ سے رہتے ہیں، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے. پھر مجھے کہنے لگی جانتی ہو، جب ریسٹورنٹ میں ان سے ملی تھی اور تم نے انہیں جھوٹ بول کر بلایا تھا، اس کے بعد کافی دن وہ آفس نہیں آئے تھے، اور جب آئے تھے تو کافی کمزور تھے. چہرے کی رنگت بالکل بدل چکی تھی. ہم نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے بخار تھا لیکن اب ٹھیک ہوں. پھر کہنے لگی کہ وہ سگریٹ بھی بہت زیادہ پینے لگے ہیں. میں نے کہا اچھا چھوڑو اب اپنے باس کو. اب میں اس کے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ باتیں کرنے لگی. اب میں ارسل سے باتیں کرتی تھی. وہ کہنے لگا بس 6 ماہ رہ گئے میرے آنے میں، تم بس شادی کی تیاریاں کرو. میں نے کہا میں نے کون سے گھوڑے گدھے باندھنے ہیں، شاپنگ کا کیا ہے، وہ تو 1 ہفتے میں ہو جائے گی، بس اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا. وہ کہنے لگا انتظار تو مجھ سے بھی نہیں ہوتا، دن کاٹے نہیں کٹتے. میں نے کہا اچھا اب زیادہ رومانٹک ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے،
وہ کہنے لگا تم نے آج تک مجھے رومانٹک ہونے دیا ہے؟ جب بھی کوئی بات کرتا ہوں فوراً ٹوک دیتی ہو، ابھی نہیں شادی کے بعد۔ میں نے کہا ہاں مجھے پسند نہیں ہے، مجھے دنیا جہان کی ساری باتیں تم سے کرنا پسند ہے، بس اس قسم کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ شادی کے بعد کریں گے۔ وہ کہنے لگا تمہاری یہی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، تم بہت اچھی سوچ کی مالک ہو۔ میں نے کہا اچھا دیکھو، میں شادی کے بعد کرکٹ بھی کھیلوں گی، سائیکل بھی چلاؤں گی، موٹر سائیکل بھی چلاؤں گی، اور گاڑی بھی چلاؤں گی، اور ایکسیڈنٹ بھی کروں گی، تم مجھے کچھ کہو گے نہیں، روکو گے ٹوکو گے نہیں۔ وہ کہنے لگا سب کچھ چلانا لیکن ایکسیڈنٹ کی اجازت نہیں دے سکتا، اور دوسرا جن جن گھروں کے تم شیشے توڑو گی پیسے تم خود بھرو گی، میں 1 روپیہ بھی نہیں بھروں گا، کیونکہ میں بہت محنت سے پیسے کما رہا ہوں۔ میں ہنسنے لگی۔ میں ابھی ارسل سے بات ہی کر رہی تھی جب ملازمہ میرے پاس آئی، کہنے لگی بیگم صاحبہ عارف بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا عارف بھائی بلا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی آپ نیچے جائیں۔ میں نے فون بند کیا، سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے بے نیازی سے میں نیچے اتر رہی تھی، جب لاؤنج میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر میرے پیر وہیں جمے تھے۔ وہاں بڑی شان بے نیازی سے وہ بیٹھا ہوا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، اور اسے دیکھ کر جیسے میں سانس لینا بھول گئی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اور ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میں باقی کی سیڑھیاں نہیں اتر پائی۔ عارف بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے ادھر آؤ، وہاں کیا کھڑی ہو گئی؟ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک نظر یحییٰ کی بھی مجھ پہ اٹھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا رنگ فک ہو گیا ہے۔ میں نیچے اتر کے آئی، بڑے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے میں عارف بھائی کے پاس پہنچی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے عارف بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ میں نے یحییٰ کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا۔ وہ کہنے لگے پتہ نہیں، ایک دم سے چکر آیا۔ میں ہسپتال میں روٹین چیک اپ کے لیے جا رہا تھا، لیکن ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے بہت زور کا چکر آیا، میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ ان صاحب نے مجھے اسٹاف کے ساتھ ایمرجنسی میں لے جا کے دکھایا، شاید میرا بی پی بہت زیادہ شوٹ کر گیا تھا۔ یہ سن کے میں ڈر گئی۔ میں نے کہا آپ اپنا خیال نہیں رکھتے، کتنی بار کہا ہے اپنی میڈیسن ٹائم پہ لیا کریں، آپ کو اپنی فکر ہی نہیں ہے۔ عارف بھائی کہنے لگے ارے بھائی میں ٹھیک ہوں، ایکچولی میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنی گاڑی کو ڈرائیو کر سکتا، اس لیے ان صاحب نے مجھے گھر تک چھوڑا ہے، تم پلیز 1 کپ چائے بنا دو، بیچارے پچھلے 2 گھنٹے سے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں بناتی ہوں، لیکن عارف بھائی سچ بتائیں آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ کہنے لگے ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پھر میں اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ شکر تھا کہ یہ ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ میں نے ملازمہ سے چائے بنوائی، ساتھ میں کچھ فرائیڈ آئٹمز بھی رکھ دیے۔ وہ بار بار منع کر رہا تھا کہ آپ تکلف کر رہے ہیں، بس چائے کافی تھی۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے میرے بھائی کی جان بچائی ہے، آپ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ، آپ پلیز کچھ لیں۔ اس نے مشکل سے بس 1-2 بسکٹ لیے اور چائے کا کپ ختم کر کے چلا گیا۔ لیکن اب اکثر عارف بھائی یحییٰ کا ذکر کرنے لگے۔ میں نے ایک بار رمشا کو بھی یہ بتایا کہ یوں یحییٰ ہمارے گھر پہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگی اچھا واقعی؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی میں نے تو ان کے آفس کی جاب چھوڑ دی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی ایک اور اچھی جاب کی آفر ہو گئی تھی، اور اسی آفس میں فرحان بھی کام کرتا ہے، تو ہم دونوں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ میں نے کہا یعنی تمہارے اپنے کھڑوس باس سے جان چھوٹ گئی؟ وہ کہنے لگی ہاں یہی سمجھ لو۔ عارف بھائی کے سارے ٹیسٹ کروائے تھے، حالانکہ وہ مان نہیں رہے تھے، لیکن میں نے ان کا مکمل چیک اپ کروایا تھا۔ اللہ کا شکر تھا سب ٹھیک تھا۔ شاید انہوں نے کوئی کاروبار کی ٹینشن لی تھی جس کی وجہ سے ایک دم ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ اب میں ان کا بہت خیال رکھنے لگی تھی، بار بار انہیں کہتی تھی کہ اب آپ شادی کر لیں، کچھ سال کے بعد بڈھے ہو جائیں گے، حالانکہ وہ صرف 32 یا 33 سال کے تھے۔ وہ کہنے لگے بڈھا ہوگا تیرا بھائی، میں کوئی بڈھا نہیں ہوں۔ وہ ایسے ہی تھے، ہر وقت ہنستے مسکراتے مذاق کرنے والے۔
میں نے کہا اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی، ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈوں گی اور آپ کی شادی کروا دوں گی۔ وہ کہنے لگے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ میں نے کہا سچی بھائی، آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ کہنے لگے لے جاؤں گا تمہیں اس سے ملوانے۔ اب میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ رشتہ پکا کر لینا چاہیے۔ میں بڑی خوش تھی۔ اگلے روز عارف بھائی کے ساتھ میں امامہ کو دیکھنے گئی۔ وہ کافی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، یہی کوئی بھائی سے 2-3 سال ہی چھوٹی ہوگی۔ پھر جا کے مجھے معلوم ہوا کہ بھائی ابھی تک شادی کیوں نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ لڑکی اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری سے اسے فارغ ہو کے شادی کرنی تھی، کیونکہ وہ واحد کفیل تھی۔ اسی لیے عارف بھائی نے بھی اتنی دیر کی۔ شاید محبت میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کہنے لگے کہ شادی تب کریں گے جب ارسل آ جائے گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ نے سوچ کے رکھا ہے کہ آپ مجھے نکالنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کے آئیں گے۔ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے تم کیا چاہتی ہو، اب ارسل میری شادی بھی نہ دیکھے؟ میں نے کہا نہیں، میں ایسا تو نہیں چاہتی۔ دیکھیں بھائی، ارسل آئے گا، پھر آپ کی شادی ہوگی، اور اس کے پورے 6 مہینے بعد پھر میری شادی ہوگی۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، جیسے ہی وہ آئے گا میں تمہاری رخصتی کی تیاری شروع کر دوں گا۔ میں نے دوبارہ سے ڈرائیونگ شروع کر دی تھی۔ پتہ نہیں میرے اندر کوئی خبتی لڑکی موجود تھی۔ جب میں ڈرائیونگ کرتی تو مجھے کچھ ہوش نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت تیز ڈرائیو کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس بار بھی میں اپنی دھن میں ڈرائیو کر رہی تھی جب سامنے ایک بوڑھا شخص جا رہا تھا۔ میں نے بہت چاہا کہ بریک لگ جائے، لیکن پھر بھی اس بیچارے بوڑھے شخص کو میری گاڑی نے ہٹ کر دیا۔ وہ شخص دور جا کے گرا اور اس کا تھیلا بھی، سارے پھل اس کے گر گئے۔ میں گاڑی سے نیچے اتری، اس شخص سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن اس کے سر پہ گہری چوٹ آئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے عارف بھائی کو کال کی، انہیں بتایا۔ وہ مجھے برا بھلا کہنے لگے، ڈانٹنے لگے، کہنے لگے یہیں کھڑی رہو، میں آتا ہوں۔ لیکن وہاں پہ آس پاس موجود لوگوں نے جیسے مجھے گھیر لیا کہ آپ کی وجہ سے یہ شخص مر جائے گا تو آپ پہ کیس ہو جائے گا، ہم پولیس کو بلائیں گے۔ میں پہلی بار بے حد خوف زدہ ہوئی تھی۔ میں نے کہا پلیز یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ ان کو میری گاڑی میں بٹھائیں، میں انہیں ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن لڑکوں کو شاید لڑکی کسی بھی طور میسر آ جائے، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ کوئی میری کلائی پکڑ رہا تھا کہ بھاگنے کی کوشش مت کرو، تم یہاں سے ہل نہیں سکتی۔ بہانے سے مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کہا پیچھے ہٹ کے بات کریں، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا بی بی ایکسیڈنٹ کیا ہے تم نے، یہ بڈھا بچنے والا نہیں ہے، تمہیں سلاخوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں بار بار عارف بھائی کو فون کیے جا رہی تھی، لیکن وہ شاید جلد بازی میں موبائل گھر چھوڑ کے ادھر سے نکل چکے تھے۔ بہت جلدی بھی کرتے تو 25 منٹ سے پہلے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جب یہ گاڑی وہاں پہ آ کے کھڑی ہوئی، شاید اس وجہ سے کیونکہ بہت سی گاڑیاں کھڑی ہو چکی تھیں اور اس گاڑی کو جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس گاڑی میں یحییٰ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے میں نے نوجوان سے ہاتھ چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی اس کی گاڑی کے پاس آ گئی۔ اس کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹانے لگی۔ مجھے دیکھ کے اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا پلیز یحییٰ مجھے بچا لیں، یہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں بالکل اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ نوجوان کہنے لگے اے لڑکے پیچھے ہٹو، یہ لڑکی بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، اس نے ایک بڈھے شخص کو گاڑی ماری ہے اور وہ شخص آدھے سے زیادہ مر چکا ہے، ہم اسے پولیس کے حوالے کریں گے، یہ اپنی جان چھڑا کے بھاگ نہیں سکتی۔ میں نے پیچھے سے یحییٰ کی شرٹ کو پکڑ کے دبوچ رکھا تھا۔ میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ شخص زندہ ہے، میں ان سے کہہ رہی ہوں میری گاڑی میں بٹھائیں، ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں، لیکن یہ جان بوجھ کے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے میری جانب ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ جب ہی یحییٰ نے اس کی کلائی پکڑ کے پیچھے جھٹکا دیا۔ وہ کہنے لگا ہاتھ مت لگانا، پیچھے رہ کے بات کرو۔ وہ کہنے لگا اے لڑکے ہم اس لڑکی کو یہاں سے ہلنے تک نہیں دیں گے جب تک پولیس نہیں آ جاتی۔
وہ کہنے لگا لڑکی کو دیکھ کے تم لوگ کیا سمجھتے ہو، اپنی بےہودگی پہ اتر آؤ گے؟ پھر مجھے کہنے لگا آپ گاڑی میں بیٹھیں، ان کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے دروازہ بند کر چکی تھی، وہیں سے میں دوسری سیٹ پہ جا کے بیٹھی۔ نوجوان اس سے بدتمیزی کر رہے تھے، لیکن وہ سب کو پیچھے ہٹاتا ہوا اس بوڑھے شخص کے پاس گیا، اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی نشست کھول کے اسے وہاں لٹا دیا۔ لوگوں نے بحث کی لیکن اس نے پرواہ تک نہیں کی۔ اس بوڑھے شخص کو گاڑی میں ڈال کے وہ بھی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ سیدھا وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ فوراً سے ایمرجنسی میں اس شخص کو لے جایا گیا۔ میں ICU کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا فون تک میری گاڑی میں تھا۔ عارف بھائی سے میں رابطہ نہیں کر پا رہی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے۔ تب مجھے خیال آیا کہ شاید یحییٰ کے پاس ان کا نمبر ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس عارف بھائی کا نمبر ہے؟ میرے پاس ہے، میں نے فون کر دیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، وہ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی عارف بھائی پہنچے، سامنے انہیں کوریڈور میں دیکھ کے میں بھاگ کے ان کے پاس گئی، ان کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے، کہنے لگے کتنی بار تمہیں سمجھا چکا ہوں، پاگل لڑکی ہو تمہیں پتہ ہے تم کس مصیبت میں پھنسنے والی تھی؟ اگر اس شخص کو کچھ ہو گیا نا تو یاد رکھنا میں تمہیں اس کیس سے بچا نہیں سکتا۔ پہلے تم نے اپنی ٹانگ اس چکر میں تڑوا لی، اور اب اس شخص کے ساتھ جو تم نے کیا ہے نا وہ ناقابل معافی ہے۔ آج کے بعد تم گاڑی کے پاس نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، بس اللہ کرے اس انکل کو کچھ نہ ہو۔ پھر وہ یحییٰ کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ یار اگر تم وہاں پہ اتفاقیہ طور پہ نہ پہنچتے تو آج پتہ نہیں لوگ میری بہن کا کیا حال کرتے۔ وہ کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے بعد اس بوڑھے شخص کو ہوش آ گیا تھا اور اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ عارف بھائی کے ساتھ ہی میں واپس گھر آئی۔ چند روز بعد میں اس بوڑھے شخص سے پھر ملنے گئی۔ اتفاق تھا کہ یحییٰ وہاں پہ پہلے سے موجود تھا۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کوئی بات نہیں بیٹا، لیکن گاڑی پھر بھی احتیاط سے چلانی چاہیے۔ میں اس بوڑھے شخص کے سامنے بھی رونے لگی۔ میں نے کہا سچ کہہ رہی ہوں انکل، میں نے بریک لگائی تھی، لیکن جب تک بریک لگی آپ سامنے آ چکے تھے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے میں پولیس کو کچھ نہیں کہوں گا، کوئی کیس نہیں ہوگا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ کافی بوڑھے شخص تھے، مجبور بھی تھے۔ میں نے اپنے پرس میں سے ایک اچھی خاصی رقم نکال کے ان کے ہاتھ پہ رکھی۔ وہ کہنے لگے نہیں بیٹا یہ رکھ لو، پہلے ہی اس بچے نے میری بہت مدد کی ہے، میرا بہت خیال رکھا ہے۔ انہوں نے یحییٰ کی طرف دیکھ کے کہا تھا۔ میں نے کہا پھر بھی یہ رکھ لیں پلیز۔ میں عارف بھائی کے ساتھ ہی آئی تھی، ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ 2 دن کے بعد عارف بھائی نے مجھ پہ ایک دھماکہ کیا۔ جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا وہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔